تلخ گفتار سے کٹتے ہیں دلوں کے رشتے، تلخ گفتار سے کٹتے ہیں دلوں کے رشتے، خوش کلامی سے ہر ایک دل کا مسیحا ہو جا، ایک میٹھا بول ذرا سی چشم پوشی کی روش، یہ سبق سکھا ہے راحل صاحب کردار سے۔ سلیقے سے جو ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں دعوت دینے جا رہا ہوں مولانا ڈاکٹر محمد حاجق ندوی صاحب، دارالعمور ٹیپو سلطان گنجام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ صدر جلسہ عزت مآب جناب پروفیسر سلیم دولت کوٹھی صاحب دامت ظلہ، اور اہل علم و ادب کے سپنے سب کے اپنے جناب پروفیسر ریاض احمد صاحب دامت برکاتہ، شہنشین پر تشریف فرما اور حاضرین مجلس، اس رسم اجرا میں شرکت کی خاطر جب اپنی سواری سے اس گلی کے موڑ پر پہنچے تو سامنے کے نظارے نے اہل علم و ادب کی کاوش کو تازہ کر دیا۔ شاہراہ کی کونے سے مڑتے ہوئے جب سامنے کے سڑک کے نشیب و فراز پر نظر پڑی اور ایسی بساط الٹی نظر آئی کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کس طرح شاعر جرأت کے ساتھ آواز دیتا ہے، اور وہی دے سکتا ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ سواری کو واپس موڑا اور نظر میں یہ بات بھی آ گئی کہ محبوب کے ساتھ بزل سنجیاں کرنے کے لیے شاعر کن کن پگڈنڈیوں پر گھومتا ہے، وہ کبھی جو ہے نہ تو مزاج میں ناگواری محسوس کرتا، مگر اپنے محبوب تک پہنچ کے اپنی بات کو پیش کر دیتا ہے۔ یہ اعظم بیت المال کی لائبریری ہم سب کے لیے محبوب کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں پہ نہ جانے کتنی بزمیں سجتی ہیں اور اہل علم و ادب آ کر کے اپنوں سے ملتے ہیں، تہذیب کے متوالوں سے ملتے ہیں، اور انہیں یہ یقین رہتا ہے کہ جیسی کہ یہ گلی نظارہ پیش کر رہی ہے، آڑی اور ٹیڑھی گاڑیاں جو ہیں قوم کے حالات کو بتا رہی ہیں، لیکن اس کا محبوب باقی ہے، اور وہ محبوبوں کے محبوب اور سب کے محبوب رب العالمین کے محبوب سے وہ جس دن جڑ جائیں گے، یہ ساری گلیاں خود بخود درست ہو جائیں گی۔ ان تاثرات کو سامنے رکھتے ہوئے آج آئینہ احساس کے اس رسم اجرا میں جو تعارفی باتیں تھیں وہ محترم جناب لعیق اللہ منصوری صاحب نے بہت شیریں بیانی سے مختصراً آپ کے سامنے بھی پیش کیا، اور ہم سب کو ماضی کی گلیوں میں لے جا کر کے دلوں کے تاروں کو چھیڑا۔ جناب عزت مآب میم پہ راہی صاحب نے جب ہمارے بزرگوں کے داستانوں کو پیش کیا اور ہمیں یاد دلا دی جناب عبد الرحمن گوہر طریقیروی صاحب تک کے افراد کی۔ جناب حضرت مولانا صابر شمیم صاحب نے اپنے فن کو ادب میں ڈھال کر کے قرآن سے مرقع سازی کرتے ہوئے اس جناب سید احمد راحل صاحب کے اشعار کو آپ کے سامنے پیش کر آپ کے سامنے حق ادا کر دیا۔ اب مزید اس پر تبصرہ کرنا بہت ہی دشوار ہے۔ ہمارے بھی کچھ تاثرات کتاب میں شامل ہیں، لیکن یہاں پہ ہم جو دو تین باتیں پیش کرنا چاہیں گے۔ پہلی بات، عمیق گہرائیوں سے جناب سید احمد راحل صاحب کو اور جناب لعیق اللہ منصوری صاحب کو اور تمام آپ احباب کو پیش کرنا چاہیں گے کہ ایک ایسا مجموعہ سامنے آیا ہے جس کو ہاتھ میں لیتے ہی
ایک احساس ہوا کہ کاش آج ہمارے دارالامور کے طلبہ ہوتے تو اس کی چاشنی اور اس کی چاشنی کی لذت محسوس کرتے. اور یہ بھی احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جناب سید احمد راحل صاحب کو صحت اور عافیت کے ساتھ ان کی حیات کو ایسا دراز فرمائے اور ایسا حوصلہ عطا فرمائے کہ میرے دل کی آواز ان تک پہنچ سکے کہ انہوں نے تو قافلے کو آواز دے کے جگایا، جرس احساس دیا، درمیان میں ان باتوں کو ایک گلدستہ بنا کر کے گلدستہ سخن کے نام سے پھر سے پیش کیا گیا. اب احساس کو ایک آئینے کی طرح ہمارے سامنے اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے اس میں نظر آنے لگیں. اور جیسا کہ ان کا میدان ہے، اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد اس نسخے کو اس طرح سے اختتام پذیر فرما دے، ہاتھوں ہاتھ اس طرح سے یہ پہنچ جائے اور آپ کی ہمتیں اور ایسی رہیں اور آپ کے ساتھ سب کی دعائیں بھی شامل ہوں کہ ان قریب قرآن مجید کی آیات کی ترجمانی آپ آبگینہ احساس انفاس کے نام سے کر سکیں، آبگینہ انفاس کے نام سے کر سکیں، کیونکہ وہی دلوں کی کہ وہ ترجمانی ہے جس میں کہا جائے کہ جس کے جلو میں جلالت شان کی سواری چلتی ہوئی نظر آتی. اور اشعار کی ترجمانیوں پہ نظر پڑتے پڑتے یہ بات بھی خیال میں آئی کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزئین کاری کا فن جناب لائق اللہ منصوری صاحب کو دیا ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ یہ آئینہ احساس ڈیجیٹل قالب میں ڈھل کر کے ہر ہاتھ میں پہنچ جائے. جس طرح سے لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں آج، اور جس طرح سے لوگ جو ہیں مختصر 30 سیکنڈ کے 1 منٹ کے 1.5 منٹ کی چیزوں کو سنتے ہیں، اس طرح سے اس کو ڈیجیٹل کر کے اگر 2 4 یہ اشعار اگر اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ پیش کیے جا سکے تو یہ ایک بہت ہی بڑا کام ہے. شاید اس کی وسعت کا اندازہ یہاں بیٹھ کے نہیں ہوگا، جب یہ مجموعہ ہم لکھنؤ لے کر کے جائیں گے اور جب اہل ادب کے ہاتھ میں جب یہ پہنچے گا تو اس کا اندازہ ہوگا کہ آج جناب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم الشان کام لیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے برقرار فرمائے اور اس میں ترقی عطا فرمائے. جناب والا کی ایک نظم کے چند اشعار بار بار آ رہے ہیں، انہی کو پڑھتے ہوئے بھی ہم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مضمون کے 2 اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. یہ بہتر ہے کہ شعور زندگی بیدار ہو جائے، وگرنہ سانس لینا بھی یہاں دشوار ہو جائے. کیا ترجمانی کی ہے آج کے زمانے کی جناب سید احمد راحل صاحب نے. یہ بہتر ہے کہ شعور زندگی بیدار ہو جائے، وگرنہ سانس لینا بھی یہاں دشوار ہو جائے. تمہیں کیا کھانا ہے طے ہو چکا ہے، تمہیں کیا پہننا ہے طے ہو چکا ہے، اگر اب بھی نہ جاگے تو سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا. ہمیں سرگرم رہنا ہے ہمیشہ راہ مثبت پر، ہمیں سرگرم رہنا ہے ہمیشہ راہ مثبت پر. یہ فطرت کی نفی ہے آدمی بیکار ہو جائے، یہ فطرت کی نفی ہے آدمی بیکار ہو جائے. مروت دوستی مہر و وفا کا خون ہوتا ہے، مروت دوستی مہر و وفا کا خون ہوتا ہے. دلوں کے درمیاں حائل اگر دیوار ہو جائے. بہر صورت ہمیں چلنا ہے گرچہ راہ مشکل ہے، بہر صورت ہمیں چلنا ہے گرچہ راہ مشکل ہے. یہ منفی سوچ ہے کہ راستہ ہموار ہو جائے. نظام عدل قائم ہو سکے گا عین ممکن ہے اگر ہر فرد راحل صاحب کردار ہو جائے. یہ شاعر کا ہی قلم ہوتا ہے. علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں اپنے ایک مضمون میں، اس عالم میں شاعر کی تاریخ زندگی عجیب دلچسپیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. بلبل نے اس عالم میں اس سے زمزمہ سنجی کی تعلیم پائی ہے. پروانے اس کے ساتھ کھیلے ہیں، شمع سے وہ رات بھر دل سوز دل کہتا رہا. نسیم سحری کو اس نے اکثر قاصد بنا کر کے محبوب کے یہاں بھیجا ہے. بار بار اس نے غنچہ کی عین اس وقت پردہ دری کی ہے جب وہ معشوق کا تبسم چرا رہا تھا. واقعات عالم پر جب وہ نگاہ ڈالتا ہے
تو ایک ذرہ ناصح بن کر اس کو اخلاق و معزت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس عالم میں اگر وہ گورے غریبہ میں بھی نکل جاتا ہے تو وہاں پر عالم شوق میں جب جا نکل جاتا ہے تو بوسیدہ ہڈیاں بھی اس سے گفتگو کرتی ہیں۔ جب وہ پھول ہاتھ میں اٹھاتا ہے شوق کے عالم میں تو پھول سے اس کی خوشبو نہیں بلکہ معشوق کی خوشبو آتی ہے۔ ایک شاعر کا ہی قلم ہے جس میں قومی شعور کے گہرے سائے، ادبی دلچسپیاں، حالات پر پرمغز تبصرہ، باد نسیم کے جھونکے، جذبات کی برانگیختی، رنگ تغزل، موسیقی اور مصوری سب پائے جاتے ہیں۔ ساتھ میں پندار و نسائے تو کہیں کہیں لطیف اشاروں اور پرذوق طنز و مزاح کے پردے اٹھتے اور گرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام آیا اور اسلام نے آنے کے بعد جاہلی ادب کو اس نے ختم نہیں کیا بلکہ سیقل کر دیا۔ جاء الاسلام ولم یہدم الادب القدیم، ادب قدیم کو اس نے نہیں ہٹایا بلکہ اس میں سے بلبل الطاؤس کی تقلید کو کھینچ لیا۔ قفا نبقی من ذکرى حبیب ومنزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ شاعر اگر وہاں جا کر کے رونا روتا ہے کہ میرا محبوب آیا تھا اور یہاں پر آ کر کے دیکھو کہ آؤ ذرا رو لے اپنے محبوب کی جدائیوں میں، فتوبہ فالمقرات ولم یعف رسمها ولم نسجتها من حموم و منزلی، کہ اس کے درمیان میں جو یہاں سے قافلہ گزرا ہے اس کے نقش راہ بتاتے ہیں کہ میرا یہاں محبوب ہوتا تھا۔ وہ دہاڑے مار مار کر کے روتا ہے اور اس کی اتباع کرنے والے اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کی جو ترجمانی کی گئی ہے اس کی تشریح اور تشریح اس کے پہلے کے لوگوں نے کر دی۔ اسلام نے ان چیزوں کو نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کی ترجمانیوں کو بہتر سمجھا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ مزاج بنا دیا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کر کے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے بہترین ادب سکھایا ہے اور سب سے بہترین ادب سکھایا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر کے جب یہ اب اشعار پڑھیں گے اور قرآن مجید کی ترجمانیاں جا بجا آپ کو نظر آئیں گی، اور انشاءاللہ ہمیں ذات باری تعالیٰ سے یقین ہے کہ آپ گنہ الفاظ ان کے قلم سے نکلے گا، تو اس وقت آپ انشاءاللہ ان کا سلسلہ ایک طرف آپ اشعار کے اندر حسان ابن ثابت تک جا کر کے جوڑیں گے تو دوسرا طرف ان کا سلسلہ انشاءاللہ منظوم مفسرین میں بھی جا کر کے جڑ جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مختصراً یہاں پر اردو زبان سے شعراء کا قرآن کی ترجمانی میں شعراء کا بڑا تعلق رہا ہے، مختصر ایک دو اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے منظوم تراجم کے آغاز کے حوالے اور اس پر دیکھا جائے تو ہندوستان میں باقاعدہ طور پر جب اردو زبان کا زور زورہ اور شور شہرہ رہا تو 17ویں صدی عیسوی کے اواخر اور 18ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں اس کے اولین نقوش نظر آتے ہیں۔ جو شواہد دستیاب ہوئے ہیں اس میں منظور تفاسیر میں شاہ غلام مرتضیٰ جنون الہ آبادی کی تفسیر مرتضوی کو اولیت حاصل ہے۔ یہ 30ویں پارے کی منظوم تفسیر ہے جس کی تکمیل 1780 عیسوی میں ہوئی۔ تفسیر کا سن تباس 1843 ہے۔ شاہ غلام مرتضیٰ کا شمار عہد شاہ عالم کے مقتدر شعراء میں ہوتا تھا۔ تفسیر مرتضوی مطبع طبی کلکتہ سے شائع ہوئی اور اس کے اندر کل 279 صفحات ہیں۔ تو یہاں سے آغاز ہوا اور اس کے بعد مختلف زمانوں کے اندر منظوم تفاسیر لکھنے کا رواج رہا، لیکن مختصر یہ منظوم ترجمے آئے۔ مؤخر شعراء کرام نے اس میں جرأت اس لیے نہیں کی کیونکہ قرآن مجید کی ترجمانی ایک بہت ہی نازک کام ہوتا ہے، اور اس کی نزاکت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی اگر ادبی چاشنی ڈالنے کی خاطر اگر اونچ اور نیچ ہوئی تو پھر شاعر اس بات سے خوف رکھتا ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے قرآن مجید میں اپنی رائے زنی کی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لیکن پھر بھی جن کا سلسلہ قلم
شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے تو وہ ضرور سبق حاصل کرتے ہیں. اور جیسا کہ جناب مولانا ثابت شمیم صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی تحقیقی طریقے سے اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کیا. جناب سید رحمت راحل صاحب کے کلام میں یہ نمونے اور یہ تفصیلات آپ کو بجا طور پر مل جائیں گی. دیگر جو مضامین ہیں وہ مضامین آپ کو جو ہم نے تاثرات کتاب میں پیش کیے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے. اور ہم جانتے تھے کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، ہم اس پر پورا کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن چونکہ ابھی جناب میم پہ راہی صاحب نے ایک بات عرض کیا تھا، اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. یہاں پر میرے تاثرات مکمل ہوئے. آج جناب نے کہا تھا کہ اردو کی ترقی کے معاملے میں حضرت ٹیپو سلطان شاہی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے. اور فوجی اخبار کے تعلق سے جو زبان زد بات ہے کہ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آغاز کرایا تھا، تو ابھی کچھ ماہ پہلے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی طرف سے ایک ویبینار ہوا تھا کہ دکن کے بادشاہوں کے دور میں اردو کی تعلیم و ترقی کے عنوان پر ایک 2 روزہ ویبینار ہوا تھا. تو اس میں میرا بھی عنوان تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اردو کی ترقی. اردو کی ترقی کے طور پر جو فوجی اخبار کے تعلق سے جو حوالے ملے ہیں، ایک حوالہ تو ہماری زبان علی گڑھ جو 1 جولائی 1957 میں یہ رسالہ شائع ہوا، اس میں اس کا تذکرہ ہے. اور اس کو جناب پروفیسر بی شیخ علی صاحب نے اپنی ریسرچ کے درمیان میں براہ راست اس سے استفادہ کیا تھا. اور ہمارے استاد محترم استاد بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے براہ راست اس سے استفادہ کیا تھا. اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ کراچی سے نکلنے والا جو اخبار ہے بصائر، اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے. اور فوجی اخبار یہ تھا کہ اخبار شاہی سرپرستی میں سرکاری نگرانی میں نکلتا تھا، اور اس اخبار کی خصوصیت یہ تھی کہ اردو زبان میں نکلتا تھا. اس اخبار میں سلطانی فوج کے حکام اعلیٰ کے نام شاہی ہدایات ہوتی تھی. فوج کے متعلق عام احکام بھی اس میں شائع ہوتے تھے. فوج کی دلچسپی اور افادیت کے مضامین بھی شائع ہوتے تھے. یہ فوجی آرگن تھا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ شائع ہوتا رہا. سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے اس عظیم الشان پریس فوجی اخبار کی تمام فائلوں کو ضبط کر کے آگ لگا دیا. یہ سن 1794 میں جاری ہو کر کے سن 1799 تک نکلتا رہا. یہ مختصر سی گفتگو تھی. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول بھی فرمائے اور یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ پہنچے، اور ہاتھوں ہاتھ پہنچتے ہوئے باذوق قارئین تک اس طور سے بھی پہنچے کہ اگر اس کی ڈیجیٹل مختصر ریکارڈنگ بھی ہوتی رہی تو لوگوں تک بھی پہنچے. نہ اردو پڑھنے والے بھی اس کی چاشنی کو ضرور محسوس کریں گے، کیونکہ یہ دل کے نہا خانوں میں بسا کر کے درد دل کے ساتھ یہ تحریریں نکلی ہیں. اللہ قبولیت عامہ فرمائے. وآمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.